أبا عبد الله يا أبا عبد الله. تمام تر شہدائے ملت جعفریہ اپنے اپنے مرحومین وہ مومنین و مومنات جو ہمارے درمیان نہیں ہیں، بالاخص کل جو مومنین شہید ہوئے، ان شہداء کو بھی یاد رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد. آل محمد. آواز ذرا کلیئر کر دیں، آواز بہت کم ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین. سب مل کے دعا امام زمانہ. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وافذا وقائدا ودليلا وعينا الدار وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. آپ مومنین سے التماس ہے جو پیچھے پیچھے بیٹھے ہیں، آپ تمام سے التماس ہے آگے آگے کوشش کریں تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ میسر ہو سکے. آپ سب سے دستبستہ گزارش کروں گا آگے آگے تشریف لے آئیے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی، مقصد عبادت لے کر فرش عزا پہ آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرماتے۔ رسول گرامی نے امام حسین کے لیے 2 صفات عرض کیں، فرمایا ان الحسین، یہ جو میرا حسین ہے، مصباح الہدی، فرمایا یہ چراغ ہدایت ہے۔ ہدایت ایک راستہ ہے جس کو دکھانے کے لیے ہمیں چراغ کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس گاڑی ہو، اندھیری رات میں آپ ٹریول کرنا چاہیں تو گاڑی کے آگے ہیڈ لائٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اندھیرا ہو، لائٹ نہ ہو، راستے بہت ہیں، آپ کو نہیں پتہ میں نے کس راستے پہ جانا ہے۔ فرمایا حسین وہ امام ہے جو چراغ ہے، جو تجھے دکھاتا ہے کہ حق کا راستہ کون سا ہے، باطل کا راستہ کون سا ہے، جو تجھے بتاتا ہے کہ راہ رحمان کون سی ہے اور راہ شیطان کون سی ہے، یہ تجھے دونوں طریق بتاتا ہے۔ لیکن فرمایا صرف راستہ دکھاتا نہیں، فرمایا وَالسَّفِینَةُ النَّجَاةُ، اور حسین وہ سواری بھی ہے جو تجھے نجات کے راستے تک اور اس کی منزل تک پہنچاتی بھی ہے۔ ایک مرتبہ آپ گلستان جوہر سے کسی سے پوچھتے ہیں کہ DH کا راستہ کہاں جاتا ہے، تو کوئی اشارہ کر کے بتاتا ہے فلاں روڈ سے جاؤ DH پہنچ جاؤ گے۔ دوسرے سے پوچھتے ہو جناب DH جانا ہے، کہتا ہے آپ میری گاڑی میں بیٹھیے، میں آپ کو اپنے گھر تک پہنچا کر آتا ہوں۔ تو فرمایا امام حسین میں 2 کوالٹیز ہیں، ایک حسین راستہ دکھاتے بھی ہیں، پھر حسین اپنی گاڑی میں بٹھا کے تجھے جنت تک پہنچاتے بھی ہیں۔ یہ دکھلانے والے بھی ہیں، بتلانے والے بھی ہیں، اور اپنے ساتھ بٹھا کے لے جانے والے بھی ہیں۔ لفظ کیا سفینۃ النجات، یہ کشتی نجات ہے۔ میں اکثر مومنوں کو کہتا ہوں جب مولا حسین کی مجلس میں آؤ تو یہ تصور کرو کہ حسین کی کشتی میں بیٹھے ہو۔ اب سوال یہ کشتی مجھے کہاں لے جائے گی؟ یہ کشتی بالآخر تجھے راہ نجات تک لے جائے گی۔ اصل ہے کشتی کا سوار ہونا، جب تک اس کشتی میں سوار نہیں ہوگے، یہ عشق کی کشتی ہے، یہ محبت حسین کی کشتی ہے۔ تبھی فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو ان کی محبت کے راستے پہ چلتے چلتے مر گیا تو کہا کہ یہ شہادت کی موت پا کے دنیا سے چلا گیا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، آپ نے کراچی سے حیدرآباد جانا ہے، جناب گاڑی کون سی ہے؟ کا بہترین گاڑی ہے میرے پاس، اسپیڈ کا 160-50 کی اسپیڈ سے گاڑی چلتی ہے، پیٹرول کا سب کچھ ہے، گاڑی صحیح، پیٹرول بھی ہے، ڈرائیور بھی زبردست ہے۔ ہاں مولانا صاحب کتنی دیر میں حیدرآباد پہنچیں گے؟ ہم نے کہا اگر 150 کی اسپیڈ سے جاتے ہو تو گھنٹہ سوا گھنٹہ نہیں لگے گا، آپ حیدرآباد ہو۔ آپ گاڑی پہ بیٹھے کراچی سے نکلے، غلطی آپ نے کیا کی؟ آپ کو جانا تھا حیدرآباد کے ٹریک پہ، آپ کیا کیے کہ چڑھنے کے بعد گوادر کے ٹریک پہ چڑھ گئے، وہی 150 کی اسپیڈ، بہترین گاڑی، بہترین ڈرائیور۔ اب مجھے بتاؤ اتنی اسپیڈ سے اگر ٹریک بدلا تو کبھی حیدرآباد پہنچو گے؟ جتنی اچھی گاڑی ہوگی، جتنی اچھی اسپیڈ ہوگی، اتنا جلدی جلدی حیدرآباد سے کیا ہوتے جاؤ گے؟ دور ہوتے جاؤ گے۔ مقصد تھا حیدرآباد، گاڑی نے ٹریک بدلا تو آپ مقصد سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے۔ اب کتنی بھی اسپیڈ لگاؤ، اب 150 لگاؤ، 200 لگاؤ، 300 لگاؤ، اتنا جلدی جلدی حیدرآباد سے کیا ہوتے جاؤ گے؟ دور ہوتے جاؤ گے۔ خوارج کی نمازیں بڑی اچھی تھیں، خوارج عبادت میں بڑے اچھے تھے، مطلب اسپیڈ بڑی تھی ان کی، کہ جن کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، جو نمازیں پڑھ پڑھ کے گھٹنوں پہ نشان پڑ گئے، جو صبح کو روزہ رکھیں، رات کو نماز شب پڑھیں، عبادتیں بڑی ہیں، صبح سے شام تک نماز، اسپیڈ بڑی ہے ان کی۔ ٹریک غلط تھا، راستہ غلط ہے۔ جس گاڑی کو علی کی طرف جانا چاہیے وہ گاڑی شیطان کی طرف جا رہی ہے۔ جنگ صفین میں جس راہ کو، گاڑی کو امیر المومنین کی طرف ہونا چاہیے وہ امیر شام کی طرف جا رہی ہے۔ اب کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں پھر وہ رسول کی حدیث، فرمایا جنگ احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات میں دے دے، دن رات نمازیں پڑھتا رہے، لیکن علی اگر دل میں تیری محبت نہیں، یہ راستہ سیدھا اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اصل معاملہ ٹریک کا ہے،
امام حسین آپ کو ٹریک پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، صحیح راستے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب اسپیڈ والی گاڑی تھی، ٹریک خراب تھا، جتنی اسپیڈ ہوگی اتنا مقصد سے کیا ہوتا جائے گا، دور ہوتا جائے گا۔ لیکن اب فرض کریں کسی کے پاس الٹو ہے، مہران ہے، بالکل کھٹارا گاڑی ہے، آدھی چلتی ہے پھر رک جاتی ہے، پھر دھکا لگا کے اس کو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن ٹریک صحیح ہے، 20 کی اسپیڈ بھی ہونا بالآخر حیدرآباد پہنچے گا، کیونکہ ٹریک کیا تھا، صحیح تھا۔ گاڑی خراب بھی ہوگی جناب، پیدل بھی اتر جائے، چلتے چلتے بالآخر کہاں پہنچے گا، حیدرآباد پہنچے گا، کیونکہ ٹریک صحیح ہے۔ فرمائے من مات علی حب آل محمد، جو محبت اہل بیت کے ٹریک پہ چلے۔ اب مومن ہے، کبھی گناہ بھی کرتا ہے، غفلتیں بھی ہیں، خطائیں بھی ہیں، بڑا سلو چل رہا ہے، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی ذکر کیا کبھی نہیں کیا۔ فرمایا اٹھتے بیٹھتے چلتے چلتے آخر میں تو جنت پہنچے گا، کیونکہ اس کا ٹریک صحیح ہے۔ تبھی فرمایا جس کے دل میں محبت حسین ہے، محبت اہل بیت ہے، وہ بالآخر جنت آئے گا۔ ہاں سفر مشکل ہوگا، گاڑی خراب ہے، اس کی اسپیڈ نہیں لگا پا رہا، لیکن یہ برزخ میں اٹھتے بیٹھتے اپنے برائیوں کی سزا جزا پاتے پاتے جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو پاک و پاکیزہ بنا کے اٹھایا جائے گا، کیونکہ اس کا ٹریک صحیح تھا۔ تو فرش عزا کیا ہے، وہ کشتی ہے جو آپ کو فرش پہ لا کے بٹھاتی ہے، اور امام حسین آپ کو نجات کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ فرش عزا کرتا کیا ہے، فرش عزا ہماری افکار کو صحیح کرتا ہے، فرش عزا ہماری فکر کو صحیح کرتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے نا، کبھی رات کا 1 بج رہا ہے، شیعوں کو کوئی کام نہیں ہے بھائی، ہاں جب دیکھو مجلس حسین، جب دیکھو ذکر حسین۔ میں نے کہا دنیا کا ورلڈ ریکارڈ بن سکتا ہے کہ دنیا کی واحد قوم ہے جو اتنے لیکچر سنتی ہے، کرسچن مسیحی ہندو سب کو لے لیں، دنیا کا کوئی مکتب نہیں جس کے اندر اتنے لیکچر ہوتے ہوں۔ محرم اور سفر مجالس حسین، پھر ایام فاطمیہ مجالس سیدہ، پھر رجب اور شعبان ولادت و شہادت، پھر ماہ مبارک رمضان ذکر خدا، پھر مجالس، پھر ماہ ذی الحج میں مجالس۔ تو مومن جب تک زندہ ہے مجلسیں کراتا رہتا ہے، پھر کوئی نظر کی مجلس کر لی، پھر کوئی منت کی مجلس کر لی۔ میں نے کہا جب تک زندہ ہے ذکر حسین کرتا ہے اور دنیا سے جاتا ہے تو پھر مجلس ترحیم کرا کے چلا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی مکتب نہیں جس کے اندر اتنے لیکچر ہوتے ہوں۔ اب جو قوم اتنا سنے تو وہ کیا ہوتی ہے، اخلاق اہل بیت کا مزاج ان کے اندر آ جاتا ہے، آپ حسینی مزاج بن جاتے ہو، آپ علوی مزاج بن جاتے ہیں۔ جو مائیں بہنیں فرش عزا پہ آتی ہیں وہ زینبی مزاج بن جاتی ہیں۔ یہ پوری دنیا کی ٹریولنگ کا آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں، جن کی نسلیں فرش عزا سے جڑی رہیں وہ دیندار رہیں، جن کی نسلیں فرش عزا سے ٹوٹ گئیں وہ بے دین بن گئیں۔ کئی ایسے شیعہ ہیں جو 10 دن والے شیعہ، ہاں پہلی محرم سے لے کے 10 دن مجلس سنتا ہے، پھر پورا سال مجلس نہیں سنتا، اس کے اندر آپ دین نہیں دیکھو گے۔ جیسے بعض نمازی 5 وقت والے، بعض نمازی صرف جمعہ پڑھنے والے، بعض نمازی صرف نماز عید پڑھنے والے۔ تو جتنا انسان فرش عزا سے جڑ جاتا ہے اتنا دیندار بن جاتا ہے۔ فرش عزا ہمارے اندر رنگ اہل بیت کو لاتا ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے نا کہ تم شیعہ اتنا مجلس حسین پہ خرچہ کیوں کرتے ہو، تو جواب یہ دیا کرو کہ ہم مجلس حسین پہ خرچہ نہیں کرتے، ہم اپنی نسلوں پہ خرچہ کرتے ہیں۔ ہاں یہ مجلس حسین ہے جو ہماری نسلوں کو بناتی ہے۔ دنیا کی کون سی قوم ہے جو اتنی بہادر ہو؟ میں نے کسی جگہ پہ کہا، میں نے کہا دنیا میں 40 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، پر سارے مسلمان ملک مل کر بھی بہادر لیڈر پیدا نہ کر سکے۔ ہاں ایک مسلمان ملک دکھاؤ، میزائل تھے، ہتھیار تھے، گولیاں تھیں، بم تھے، ٹینک تھے، لیکن ایک گولی اسرائیل پہ چلا نہیں پائے، ایک میزائل اسرائیل کی طرف پھینک نہیں پائے۔ تو میں نے کہا کیوں تم لوگ بہادر لیڈر پیدا نہ کر سکے؟ ہو سکتا امت مسلم میں مسلمان بہادر ہے، لیکن یہ مسلمان ملک بہادر لیڈر کیوں نہیں پیدا کر پا رہا؟ بہادر لیڈرشپ اس کے بیچ میں کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کہا ذرا دیکھو، تم سارے مل کر بھی بہادر لیڈر پیدا نہ کر سکے، اور ہم نے بہادر لیڈر پیدا بھی کیے، ہم نے بہادری دکھائی بھی۔
تو دیکھنا تو پڑے گا شیعوں میں ایسا کیا ہے کہ بہادر بنا رہے ہیں اور ہم میں ایسا کیا نہیں کہ ہم بہادر نہیں بنا رہے. تو میں نے کہا تمہارے پاس نماز تھی, تمہارے پاس روزہ تھا, تمہارے پاس حج تھا, تمہارے پاس زکوٰۃ تھی, تم خیر و خیرات کرتے تھے, یہ سارے کام ہم بھی کرتے ہیں. شیعہ بھی خیرات کرتے ہیں, شیعہ بھی حج پہ جاتا ہے, شیعہ بھی صوم و صلات کا پابند ہے, شیعہ بھی زکوٰۃ دیتا ہے. تم بھی وہ کام کر رہے تھے, میں بھی وہ کام کر رہا تھا, لیکن تم بہادر لیڈر پیدا نہ کر سکے, میں نے بہادر لیڈر پیدا کیے. بس ایک چیز مجھے ملی جو تیرے پاس نہیں تھی اور میرے پاس تھی. تیرے پاس سب کچھ تھا پر فرش عزاء حسین ابن علی نہیں تھا. یہ مجلس حسین ہے جو بچوں کو بہادر بناتی ہے. فرش عزا کا نتیجہ تھا کہ اس قوم نے سبط جعفر جیسے شہید شاعر پیدا کیے. فرش عزا کا نتیجہ تھا کہ شہید حسینی جیسے بچے ماؤں نے گودوں میں جنم لیے. یہ فرش عزا کا نتیجہ تھا کہ خمینی اور خامنئی اور مطہری اس فرش عزا نے جنم دیے, کیونکہ یہ فرش عزا ہے جو نسلوں کو بہادر بناتا ہے. یہ فرش عزا ہے جو شہادت کا درس دیتا ہے. ایک مجلس شیعوں کی ایسی نہیں جس میں شہادت نہ پڑھی جائے. اب بچپن سے جو شہادت 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 سنے گا, اس کے اندر جذبہ شہادت پیدا ہوگا کہ نہیں؟ دنیا تو یہ دیکھ رہی تھی, ارے شیعہ روتے ہیں, ارے شیعہ آنسو بہاتے ہیں, ارے آنسوؤں سے کیا ملتا ہے؟ کیا مرد بھی کبھی روتا ہے؟ اسے آنسو نظر آ رہے تھے. لیکن یہ ماں جب 6 مہینے کا بچہ گود میں لے کے رو رہی تھی, ان آنسوؤں کے پیچھے اسے رباب کی بہادری نظر نہیں آ رہی. ماں کا جگر, ماں کا کلیجہ مضبوط ہو رہا ہے. ارے جب کربلا میں رباب اپنے 6 مہینے کا بچہ قربان کر سکتی ہے تو کیا میں اپنا بچہ قربان نہیں کر سکتی؟ یہ اس بوڑھے کو روتا ہوا دیکھ رہا تھا تو آنسو نظر آ رہے تھے, لیکن اسے یہ نظر نہیں آیا یہ بوڑھا جو علی اکبر پہ رو رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے جگر حسین کتنا مضبوط تھا. جب حسین 18 سال کا کڑی الجمادی پہ قربان کر سکتا ہے تو میرے بیٹے کی قیمت کیا ہے؟ کبھی آپ دیکھتے ہیں وہ پارا چنار کے مومنین ہو یا کوئٹہ کے مومنین ہو, بچوں کے لاشیں سامنے پڑے ہوتے ہیں, باپ کے چہرے پہ شکم نہیں ہوتی. یہ درس اس نے کہاں سے لیا؟ کربلا سے لیا. جو بچپن سے شہادت سنے وہ نسلیں کبھی بزدل نہیں ہوا کرتی. اور میں نے مزاحن کہیں جملہ کہہ دیا تھا, میں نے کہا ایک شیعہ ہی ملک تھے جن کے ہاں سے آپ کو بہادری نظر آتی. یمن علی کا چاہنے والا, ایران علی کا چاہنے والا, عراق علی کا چاہنے والا, لبنان علی کا چاہنے والا. جتنی فورسز ہیں کس کے چاہنے والے؟ امیر المومنین کے. آئیڈیالوجی آف امیر المومنین, آئیڈیالوجی آف کربلا. کسی امریکن وزیر خارجہ تھا جان کیری, پریویس ٹرمپ کی حکومت میں, اس نے ایک عرب ملک کے وزیر خارجہ کو بلایا اور اسے ڈانٹا, کہا ہم نے تجھے $2 ملین کے ٹینک دیے ہیں, ایک ایک ٹینک $2 سے $20 ملین کی قیمت ہے اس کی. کہا ہمیں کیا سننے کو مل رہا ہے؟ یہ یمنی آپ نے دیکھے ہوں کہ قد ان کے چھوٹے ہیں, پتلے سے دبلے سے ہیں. کہا یہ چھوٹے قد والے پتلے سے دبلے سے سوویت یونین کے زمانے, رشیا کے زمانے کی پرانی کلیشن کوفے ان کے ہاتھوں میں ہیں, اور ہم نے تجھے اپڈیٹ سے اپڈیٹ اسلحہ دیا, بہتر سے بہتر ٹینک دیا, اور ہمیں سننے کو مل رہا ہے یہ دبلے سے پتلے سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں تمہاری ٹینکوں کی طرف اور تمہارے فوجی ٹینک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میں نے کہا کون جان کیری کو سمجھا تھا؟ ارے تو انہیں ٹینکیں تو دے سکتا ہے, علی کی شجاعت کا حوصلہ نہیں دے سکتا. یہ حوصلے کہاں سے ملتے ہیں؟ فرش عزا حسین ابن علی سے. یہ امام حسین ہے جس نے اپنی کشتی میں بٹھا کر آپ کو حسینی مزاج بنا دیا, شیعوں کی محبتوں کو خالص کر دیا, شیعوں کی نفرتوں کو خالص کر دیا. فرش عزا ملاوٹی نہیں بناتا, فرش عزا خالص بناتا ہے. مارکیٹ میں ملاوٹی دودھ کی ویلیو نہیں, خالص کی ویلیو ہے. گھی ہو تو خالص ہو, دودھ ہو تو خالص ہو. اللہ بھی کہتا ہے مومن ہو تو خالص ہو. اور خالص کیسے بنے گا؟ جب اس کی محبت خالص بنے گی. آج ہم سے ڈیمانڈ یہ کی جائے کہ شیعو علی سے بھی محبت کرو, اور جس نے 70,000 ممبروں سے امیر المومنین کو سب و شتم کیا اس سے محبت کرو. یہ ڈیمانڈ آپ شیعوں سے کر ہی نہیں سکتے. شیعہ نے سر کٹا دیا پر ملاوٹ کو برداشت نہیں کیا. اس کی محبتیں کیا ہوتی ہیں؟ خالص ہوتی ہیں. کیسے ممکن ہے میں علی سے محبت کروں پھر کہو کہ دشمن علی سے بھی محبت کروں؟ کیسے ممکن ہے میں امیر المومنین سے محبت کروں پھر جس نے امیر المومنین کو سب و شتم کیا میں اس سے محبت کروں؟ کتنا خالص کیا فرش عزا نے کہ اگر کوئی اغیار بھی آئے شیعہ مجلس سے 8 سال کا بچہ اٹھائے, یہ تربیت فرش عزا ہے. 8 سال کا بچہ اٹھائے اور بچے سے پوچھے آپ کون ہو؟ کہ میں شیعہ,
मजलिसी हो, कहा मजलिसी हूँ, मजलिसों में जाने वाला हूँ। बच्चे से पूछे कि बच्चा ये बताओ यजीद पे लानत करनी चाहिए कि नहीं? मैंने कहा तू पूछेगा वो लानत भेज के बताएगा। हाँ? ये फर्श अज़ा ने हमारे बच्चों को क्या दिया? शऊर दिया कि जालिम से कभी मोहब्बत नहीं की जाती। लेकिन फैसलाबाद का मुफ्ती ये गला फाड़ फाड़ के बातें करता है। हाँ? कभी नौमू से साहबा, कभी क्या कभी क्या। लाउडों में इतनी ताकत नहीं जिसके इसकी गले में फाड़ में ताकत है। इस एंकर ने कहा कि जनाब यजीद ने जुल्म किया का किया, लाशों पे घोड़े दौड़ाए का दौड़ाए, नबी की नवासियों को असीर बनाया का बनाया का, फिर यजीद पे लानत कर सकते हैं? खामोश हो गया। हैंग हो जाते हैं इनके माइंड जब ये बोला जाए यजीद पे लानत कर सकते हैं कि नहीं। कभी बात इधर घुमाते हैं, कभी उधर घुमाते हैं। इतनी किताबें पढ़ने के बाद भी इसे तमीज नहीं हुई कि जालिम से नफरत की जाती है। ये फर्श अज़ा हुसैन था जिसने आपकी बच्चों को ये तमीज दी। 8 साल का बच्चा है लेकिन इसे पता है यजीद लानती है। 10 साल का बच्चा है, इमाम हुसैन ने इसकी मोहब्बत को क्या कर दिया? खालिस कर दिया। खुलूस मोहब्बत क्या? फर्श अज़ा हमें यह सिखाता है कि उससे मोहब्बत करो जो लाइक़ मोहब्बत है, उससे नफरत करो जो लाइक़ नफरत है। कभी भी ऐसे के आशिक न बनना जो लाइक़ इश्क नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने आपकी फितरत में रखा है कि हर बंदा आशिक कमाल है। आप सबकी फितरत है। कोई बच्चा स्कूल में फेल भी हो जाए ना, कोई उसको लालच दे जनाब थोड़े पैसे दो आपको पास करवा देंगे, ये पैसे दे के पास होना चाहेगा, क्योंकि फितरत फेलियर को पसंद नहीं करती। फितरत कमाल को पसंद करती है, फितरत परफेक्शन को पसंद करती है। हर बंदा आशिक हुस्न क्यों होता है? क्योंकि हुस्न कमाल है। जहां जहां आपको कमाल नजर आता है आप उसकी क्या करते हो? तारीफ करते हो। किसी ने कहा मौलाना मेरा बच्चा है फलां गुलूकार है, गाना गा रहा है, उसकी आवाज के पीछे दीवाना है, इसको जरा समझाइए। मैंने कहा मसला बच्चे का नहीं, उसकी फितरत का है। अगर कोई गुलूकार भी है, आवाज अच्छी है, तो वो तारीफ करेगा, क्योंकि अच्छी आवाज की क्या की जाती है? तारीफ की जाती है। मसला उस गुलूकार में, वो बदबख्त इसके जगह पे कि हुसैन का जिक्र करे, वो शैतान का जिक्र कर रहा है। लेकिन अच्छी आवाज तो अच्छी है। फितरत अच्छी आवाज को पसंद करती है, फितरत अच्छी सूरत को पसंद करती है, फितरत अच्छी सीरत को पसंद करती है। इस मजमे में कोई भी ऐसा जवान बुजुर्ग बूढ़ा नहीं होगा, देखो हम सब की फितरत कॉमन है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं इस मजमे में जो कहे मुझे कंजूस से बड़ा प्यार है कोई ऐसा? क्योंकि मौलाना मुझे सखी अच्छे नहीं लगते, मुझे कंजूस और मक्खी चूस बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, कोई नहीं कहेगा। शिया हो सुन्नी हो, हर किसी से पूछो जनाब बुज़दिल किसी को अच्छा लगता है? तो फिर शियों को क्यों कहते हैं जो मैदान छोड़ के भाग गए उनसे मोहब्बत करो? फितरत कभी भगोड़ों से इश्क नहीं कर सकती। कभी भी इसी चीज को पसंद नहीं करती जिसमें जवाल पाया जाए, जिसमें कमाल न हो। अब अगर हम आशिक अमीरुल मोमिनीन हैं तो हमारा कसूर ही नहीं है। फितरत ऑटोमेटिकली शुजा को पसंद करती है। जवानों के लिए छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, ये जितनी फिल्म इंडस्ट्री है इसको बेस्ड ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। आप फिल्म के अंदर जो एक्टर हीरो होता है उसको हीरो क्यों बोलते हो? ये हीरो है, ये विलन है। अच्छा, फिल्म आपको नहीं बताती ये हीरो है, न विलन बोलता है मैं विलन हूं। आप खुद देख के तशखीस देते हो कि ये हीरो है, ये विलन है। कैसे पता चलता है? उस हीरो के कैरेक्टर से। क्योंकि आज तक फिल्म में कोई बंदा ऐसा हीरो नहीं बना जो भाग जाए। हीरो हमेशा लड़ता है, हीरो हमेशा मारता है। हालांकि हमें भी पता है कि एक मुक्के मारने से 100 लोग नहीं गिरते, लेकिन हम पसंद करते हैं इस चीज को, क्योंकि फितरत को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहादुरी क्या है? पसंद है। फितरत बहादुरों की आशिक है। क्या मौलाना बेटे को समझाइए, दुकान पे जाते हैं, छोटे बच्चे हैं ना, कभी कहता है स्पाइडरमैन का ड्रेस लेना है, बैटमैन का ड्रेस लेना है, आयरन मैन का ड्रेस लेना है। मैंने कहा बच्चे का कसूर नहीं, फितरत मजबूर कर रही है इसे। क्योंकि इसने फिल्म में किसी को देखा, वो हीरो था, वो बहादुर था, वो लोगों को बचा रहा था, वो शहर को बचा रहा था, वो लोगों को बचा रहा था, तो फितरत इसकी क्या बन गई? आशिक बन गई। अब तूने अपने बच्चों को वो हीरो देने हैं जो रियल हो, फेक न हो।
یہ فرش عزا پہ آئے گا تو علی کی جنگ سنے گا تو عاشق علی بنے گا، لیکن تو اسے ٹی وی پہ بٹھائے گا تو بیٹ مین کا عاشق بنے گا۔ فطرت نے بہادر کا عاشق بننا ہے، وہ چاہے تاریخ والا ہو، وہ چاہے آج والا ہو۔ فطرت بہادری کو، اب بہادری ہندو میں ہو، کرسچن میں ہو، مسیحی میں ہو، سخاوت کسی کے اندر بھی ہو، انسان کو سخی اچھا لگتا ہے۔ کنجوس اپنا بھی ہو تو اچھا نہیں لگتا، اپنا سگا بھی ہو تو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ فطرت کو کنجوسی پسند نہیں ہے۔ کہتے کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے، ہاں سخی سب کو اچھا لگتا ہے، محلے والوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، اور امیر المومنین کو بھی اچھا لگتا ہے۔ فطرت عاشق کمال ہے، جہاں کمال ملا وہاں بندہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تبھی مولا علی فرماتے ہیں علی ایسے خدا کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جس کو علی نے دیکھا نہ ہو۔ کمال خداوندی کو دیکھیں گے تو عابد بنیں گے، کمال خداوندی کو دیکھیں گے تو نمازی بنیں گے، کمال حسین کو دیکھیں گے تو عاشق حسین بنیں گے۔ تو فطرت کیا ہے؟ عاشق کمال ہے۔ ہاں اب میں ایسی باتیں کرتا ہوں، آپ ذرا نعروں کا بھی احتیاط کیا کریں۔ تو کسی کہ تو فارسی میں کہتے ہیں کہ روڈ سے اتر کے کچے روڈ پہ نہیں اترا کریں۔ آپ نے ایک مناظرہ سنا ہوگا جس میں یاسین قادری صاحب ہوتے ہیں، جنگ احد کی بات ہوتی ہے، تو کہتے ہیں علی ڈٹ گئے اور دوسرے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو ساتھ میں جو مفتی صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ جملے نہیں بولے، آپ توہین کر رہے ہیں، ہاں آپ یہ جملے صحیح نہیں۔ اب یہ اس بندے کو یہ چیز بری کیوں لگ رہی ہے؟ کبھی سوچا؟ حالانکہ اسے بھی پتا ہے بھاگے ہیں، لیکن کہہ رہے یہ جملے نہیں استعمال کرو، کیونکہ فطرت زوال کو پسند نہیں کرتی، فطرت کمال کو پسند کرتی ہے۔ اب وہ کسی کو پسند کرتا ہے اور اس کے اندر زوال کی صفت ہے تو اس کو اچھا نہیں لگ رہا۔ کسی کا باپ بھگوڑا بھی ہو نا، بولو گے تو اچھا نہیں لگتا، فطرت ہے نا۔ کسی کا باپ خدا نہ خواستہ شرابی ہے، نشئی ہے، چرسی ہے، آپ بولو بھائی تیرا باپ چرسی ہے، پسند کرے گا وہ؟ نہیں، کبھی باپ تو میرا ہے نا، چرسی بھی ہے تو میرے سامنے نہیں بولو، ہاں یا کوئی انگلش کا اچھا سا ورڈ بولو، ایڈکٹڈ ہے تو مجھے ذرا اچھا لگے گا۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں گالی بھی انگلش میں دو تو ہمیں اچھی لگتی ہے، اردو میں گالی اچھی نہیں لگتی، تھوڑے تمیز کے طریقے سے بولو۔ ہاں اب اردو میں کوئی بولے کہ منہ بند کرو تو اچھا ہے، لیکن انگلش میں تمیز سے بولے شٹ اپ تو شاید کسی کو اچھا لگے۔ ہاں تو اس نے کہا یہ آپ لفظ صحیح استعمال نہیں، کیونکہ فطرت عاشق کمال ہے، فطرت کبھی زوال کو پسند نہیں کرتی۔ اب اس نے کسی کو اپنا بڑا مانا ہے، اب بار بار اس کو کوئی بولے تیرا بڑا بھاگ گیا تھا، تیرا بڑا بھاگ گیا تھا، میدان چھوڑ کے گیا تھا، تو فطرت کیا کرے گی؟ تنگ کرے گی اسے نا، کہ جناب یہ اذیت ہو رہی ہے، یہ جسے تم مانتے ہو اس کو ایسی صفت دی جا رہی ہے جو فطرت کو پسند نہیں ہے۔ تو وہیں پہ یاسین قادری نے جملے بدلے کا ٹھیک ہے اب کیا کہوں، تشریف لے کر گئے تھے، کہا یہ صحیح ہے، ہاں کم از کم تمیز سے تو بولو کہ بھائی بھاگ کے نہیں گئے تھے، میدان کو تشریف دکھا کر گئے تھے۔ ہاں اب اس نے اس چیز کو پسند کیا کیونکہ آپ کی فطرت عاشق کمال ہے۔ کیوں امیر المؤمنین کے چاہنے والے دن بدن بڑھتے جاتے ہیں؟ کہا نا جاء الحق وزهق الباطل، حق کیا ہے؟ فطرت، باطل کیا ہے؟ عدم فطرت۔ فرمایا جیسے جیسے انسان کی فطرتیں بیدار ہوتی جائیں گی ویسے ویسے لوگ عاشق علی بنتے جائیں گے۔ اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے، یہ کس کو بیدار ہو لینے دو؟ فطرت کو بیدار ہونے لینے دو۔ فطرت وہ بلٹن چیز ہے جو خدا نے ہر کسی کے اندر ڈال دی ہے۔ عاشق بہادر، عاشق شجاعت، عاشق حسن، عاشق علم۔ آج کوئی دیکھا جو علم کو پسند نہ کرے، بولے میں جہالتوں کو پسند کرتا ہوں، کوئی دیکھا جو ڈاکٹروں سے نفرت کرے، جو عالموں سے نفرت کرے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو پھر مسئلہ اس کی فطرت کے اندر ہے۔ مثال دوں فطرت کی، ایک بیماری ہے نا کینسر۔ کینسر کیا ہوتی ہے؟ اس کو بولتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری گروتھ۔ آپ کے بدن نے جو بنانا ہے وہ نہ بنائے تو کینسر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو برس ہو جاتا ہے، کوڑ جسے بولتے ہیں۔ ڈیلی بیسس پر خدا آپ کی کھال بناتا ہے، ڈیلی بیسس پر، یہ اللہ کا کمال ہے۔ آپ جو کھانا کھاتے ہیں میدے میں گیا، میدے سے جگر میں گیا، خون بنا، خون کو آرڈر ملتا ہے۔ بچپن سے آپ کا کلر کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کا حلیہ کیسا تھا، آپ کے بالوں کا کلر کیا تھا، یہ بلٹ ان کوڈنگ آپ کی باڈی کے اندر ہے۔ اب یہ جو خون کا قطرہ جاتا ہے اسے آرڈر دیا جاتا ہے کہ مثلا اس کی کھال جو ہے وہ براؤن ہے، وائٹ ہے، کھال کا رنگ بالکل، یہ ڈیلی بیسس پہ آپ کا رنگ بنتا ہے، ڈیلی بیسس پہ۔
اب بعض لوگوں کے سسٹم کے اندر وائرس آ جاتا ہے. اب وائرس آتا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ میں رنگ کیسا بناؤں, تو وہ خون تو جاتا ہے, وائرس آ جاتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, اس کے بجائے کہ یہ کوئی براؤن بنانا, گندمی رنگ بناتا, یہ سفید رنگ بنانا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح کینسر ہے. اللہ نے ہر لقمے کے ذرے ذرے کو بتایا کہ بدن کے کس گوشت کو کون سا فائدہ دینا ہے. آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس میں سے کچھ چربی بنتی ہے, کچھ گوشت بنتا ہے, کچھ دل کا حصہ بنتا ہے, کچھ جگر کا حصہ بنتا ہے, کچھ آنکھوں کا حصہ بنتا ہے, کچھ دانتوں کا حصہ بنتا ہے. ہر چیز ہر عضو کو فائدہ دیتی جاتی ہے. لیکن اب یہاں پہ خرابی پیدا ہو جائے تو باڈی کے اندر ایکسٹرا آرڈنری گروتھ, مطلب گوشت کا کوئی خاص حصہ نکل آئے گا, وہ بڑا ہوتا جائے گا. معدے کے اندر ایکسٹرا آرڈنری گروتھ ہوتی جائے گی. اب یہ گروتھ ہوگی تو جسم کیا ہو جائے گا, فاسد ہو جائے گا. فاسد ہو جائے گا تو کیا ہوگا, موت آ جائے گی. کبھی کبھی اسی طرح فطرت بگڑ جاتی ہے. فطرت کیسے بگڑ جاتی ہے؟ جس سے اس نے محبت کرنی ہے اس سے یہ نفرت کرنے لگتا ہے. جس وجود سے عشق کرنا تھا اس وجود کا دشمن بن جاتا ہے. کربلا امام حسین. اب مولا ریزن بتا رہے ہیں کہ اگر تم حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو تو میں حسین تجھے ریزن دے رہا ہوں کہ کسی مسلمان کا قتل کس صورت میں جائز ہوتا ہے. فرمایا کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا؟ کیا میں ضروریات دین کا منکر ہوں؟ نہ حلال کو حرام کیا, نہ حرام کو حلال کیا, نہ منکر نماز ہوں, نہ صوم و صلات ہوں. سب کہنے لگے نہیں حسین آپ نے کسی حلال کو حرام نہیں کیا, کسی حرام کو حلال نہیں کیا. مطلب امام بتا رہے ہیں اگر مجھے مارنا بھی چاہتے ہو تو اگر یہ چیزیں ہوں تو مجھ سے لڑو کہ حسین دین کے مقابلے میں آ گیا, حسین حلال خدا کو حرام کر رہا ہے, حرام خدا کو حلال کر رہا ہے. کہا نہیں حسین آپ نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا. کہا پھر میرا جرم کیا ہے کہ حسین کو قتل کر رہے ہیں؟ فرمایا بغضا لابیک, تیرے بابا کے بغض میں. فرمایا تیرے بابا کے بغض میں, مطلب جس علی کا عشق ہونا چاہیے تھا امت کے سسٹم میں اتنا وائرس لگ گیا, یا اسی علی ابن ابی طالب کی کیا بن گئی, دشمن بن گئی. جس امام حسین کے پاؤں کی خاک کو اٹھا کر مسلمان بوسہ دیتا, شمر اسی امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا. یہ ہوتا ہے جب معاشرے کی محبتیں اور نفرتیں کیا ہو جاتی ہیں, جا بجا ہو جاتی ہیں. جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں. کسی ملک کا نظام کب بگڑتا ہے؟ جس ملک میں عدلیہ کام نہ کرے, صحیح فیصلے نہ کرے. جس ملک میں عوام کا کام کرنا چاہیے لیکن جگہ پہ رشوت لی جائے. جس ملک میں میرٹ سسٹم ہو لیکن ان میرٹ ہو جائے. رشیا کا ایک جرنل تھا, مثال سنیے آپ, وہ بدن کا نظام ہو, وہ ایمان کا نظام ہو, وہ ملکوں کا نظام ہو, جب چیزیں رد و بدل ہو جاتی ہیں تو معاشرے میں فساد آ جاتا ہے. یہ وہ فساد تھا جس کو امام حسین فرماتے ہیں میں اس فساد کے مقابلے میں نکلا, میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. مولا کس چیز کی اصلاح؟ کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتے, پڑھتے ہیں. کہ حج نہیں کرتے, کرتے ہیں. خود امام حسین 4 مہینے مکے میں رہے, اپنے احرام کو ختم کیا اور باہر نکل آئے. حاجی تھے تو احرام باندھا نا, نمازی تھے کوفے میں تو نماز پڑھ رہے تھے نا. نہ حج کی چھٹی ہوئی, نہ نماز کی چھٹی ہوئی, نہ روزے کی چھٹی ہوئی, نہ ذکر خدا کی چھٹی ہوئی. مولا کس چیز کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ ہوا کیا ہے معاشرے کو کہ محبتیں بدل گئی ہیں. جس یزید سے نفرت ہونی چاہیے عاشق یزید بن گئے ہیں. جس علی کا عاشق ہونا چاہیے سب و شتم کر رہے ہیں, نمازوں کے بعد تسبیح سب علی پڑھ رہے ہیں. جس نبی سے عشق کرنا چاہیے ابو جہل ابو لہب پتھر مار رہا ہے اس مصطفیٰ کو. تبھی خدا کہ تبت یدا ابی لہب وتب. سورہ شمس, ناقۃ اللہ سقیاھا فکذبوا فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسووا ولا یخاف عقباها. ان کو نہیں پتا کہ عاقبت گناہ کیا ہوگی. اے خدا کون سا گناہ کیا انہوں نے؟ کہ اونٹنی ماری ہے. ارے یہی مسلمان عید قربان پہ لاکھوں اونٹنیاں کاٹتے ہیں, اللہ غصے میں نہیں آتا؟ کہ نہیں, یہ عام اونٹنی نہیں تھی, یہ اللہ کی نشانی تھی. تو مسلمان سوچے جب اونٹنی اللہ کی نشانی بن جائے, اتنے جلال میں خدا بات کرے کہ ان کو نہیں پتا ان کی عاقبت کیا ہونے والی ہے, اور اگر کوئی مصطفیٰ کے نواسے کے سینے پر بیٹھ کے گلا کاٹے.
تو امت سمجھ سکتی ہے کہ عاقبت کیا ہوگی. کوئی دشمن علی بن جائے, کوئی سر امیر المومنین پہ ضربت مارے. یہ کون ہے؟ یہ شاعر اللہ ہیں. رشیا کا جرنل رشین ایجنسی کو شک ہوا کہ یہ امریکہ کے لیے جاسوسی کر رہا ہے. اب ظاہر ہے آپ اگر کسی فوج کے ہائی لیول کے آفیسر کو پکڑنا چاہتے ہیں, ہوتے ہیں اپنی فوجوں میں بھی بعض لوگ جاسوس ہو جاتے ہیں, ملکوں کے دشمن بن جاتے ہیں, تو بڑی اس کے پیچھے ریکی کی انہوں نے کہ پتا تو چلے یہ کیا جاسوسی کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں ادھر ادھر فون کالز, میسیجز, اس کا آنا, اس کا جانا, اس کا ملنا, ایک پراپر جاب کر رہا ہے, کوئی ایسا کام نہیں ہے اس کا. انہوں نے کہا بھائی ہمیں خبر تو پکی ہے جاسوس ہے, لیکن ہم پکڑ نہیں پا رہے کہ جاسوس ہے. بہرحال اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی, ریٹائر بھی ہو گیا. ریٹائرمنٹ کے 4-5 سال بعد یہ رشین جرنل امریکہ گیا. امریکہ جانے کے بعد اس کو اس کی فوج نے رابطہ کیا, پتہ چلا کہ واقعی یہ CIA کے ہیڈ آفس میں بیٹھا ہوا ہے. اب یقین آ گیا کہ جاسوس ہے. تو اس کے آفس والوں نے اس کو ای میل لکھا, کہا ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر گئے, پتہ نہیں لگا کہ تو نے جاسوسی میں کیا کیا ہے. ہر چیز صحیح چل رہی ہے, تو بس اتنا بتا دے تو کر کے کیا گیا ہے. اس نے ان کو جواب دیا, کہا جو میں کر کے گیا ہوں نا تم سالوں لگا دو گے, سدھار نہیں پاؤ گے. میں ایسا کام تمہارے ساتھ کر کے گیا ہوں. کہا ہمیں کوئی ایسی کام نہیں ملا, تو نے کیا کیا ہے؟ کہ میری ایک ڈیوٹی تھی کہ جب فوج میں برتھیاں کرنی ہوتی تھیں, کوئی میجر آ رہا ہے, کوئی جنرل بنتا ہے, کوئی کرنل بنتا ہے, یہ جو برتھیاں ہوتی ہیں نا اسامیاں, تو جب برتھیوں کے لیے لوگ آتے تھے نا, جوان آتے تھے انٹرویو دینے کے لیے, تو جو سب سے قابل ترین تھا نا میں اسے ریفیوز کرتا تھا. جو سب سے نکما ترین تھا میں اسے کیا کرتا تھا؟ فوج کے اندر لاتا تھا. کہ میں نے اتنے برتھی کیے تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا. مطلب نا اہل کو اہل کی جگہ بٹھایا اور اہل کو کیا کر دیا؟ باہر نکال دیا. اب کا تمہاری فوج میں اتنے نا اہل آ گئے ہیں کہ تمہاری فوج کبھی بننے والی نہیں ہے. امت نے یہ کام کیا اسلام کے ساتھ. یزید جیسے نا اہلوں کو فرش منبر رسول پہ بٹھا دیا, نا اہل ترین افناد کو مسندوں پہ بٹھا دیا. کہ مولانا پاکستان ترقی کرے گا کہ نہیں؟ میں نے کہا بالکل کرے گا, جس ملک کا وزیر اعظم شہباز شریف ہو. ہاں بھائی, کیوں نہیں ملک ترقی کرے گا؟ یہ فکر امام حسین نسلوں کو دے رہے تھے کہ میرٹ کا سلسلہ اگر تمہارے اندر ہوگا, محبت صحیح فرض سے کرو گے, نفرت صحیح فرض سے کرو گے, تو پھر تم کیا کرو گے؟ ترقی کرو گے. کربلا میں جو لشکر امام حسین کے ساتھ تھا وہ نفرت کر رہے تھے. اب فرش عذاب امام حسین آپ کے بچوں کو بلاتے ہیں, انہیں سکھاتے ہیں کہ محبت کس سے کرنی چاہیے؟ حسین ابن علی سے کرنی چاہیے. محبت کس سے کرنی چاہیے؟ علی ابن ابی طالب سے کرنی چاہیے. آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ سفر کریں برادران اہل سنت, ہر کسی کی اپنی فقہ ہے. جب نماز جماعت پڑھی جاتی ہے, آپ نے سفر میں دیکھا ہوگا کہ اہل سنت کے یہاں کوئی سختی نہیں ہے. بالکل آپ کھڑے ہوتے ہیں, ایک بندہ اندر ان ہوتے محراب میں کھڑا ہوتا ہے, اللہ اکبر, پوری جماعت پیچھے لگ جاتی ہے. شیعہ 10 بھی کھڑے ہوں تو سوچتے ہیں کہ آگے کون کھڑا ہو. ہمارے حاکم کی شرط ہو تو بڑی سخت ہے کہ عادل ہو, متقی ہو, سائن لنفس ہو, یا امام معصوم ہو. اور امام جماعت ہو تو ہمارے شرط عادل ہو, حلال زادہ ہو, قرات صحیح ہونی چاہیے, معاشرے میں اچھی شہرت رکھنے والا ہو. ان کا یہ ہے کہ حاکم کیسا بھی ہو چلے گا, امام جماعت کیسا بھی ہو تو چلے گا. فقہ آپ کی فکر بنا رہی ہے. اگر امیر المومنین سے پوچھے نا مولا 2 منٹ کی نماز صبح ہے, میں کسی کو بھی آگے کھڑا کر دوں, یہ شرائط کیسی کہ عادل ہونا چاہیے, حلالی ہونا چاہیے, اچھی شہرت والا ہونا چاہیے. مولا اس نے کون سا مجھے لیکچر دینا ہے, کون سا میں نے اس کی مسابقت میں آنا ہے؟ معصوم کی آواز آئے گی, فرمایا نہیں, ہم برداشت نہیں کریں گے 2 منٹ کے لیے بھی شیعہ کو کوئی ایسا لیڈ کرے جو فاسق و فاجر ہو. نسلوں کے اندر یہ ذہن نہیں بنانا کہ تمہیں لیڈ بھی وہ نہیں کر سکتا 2 منٹ کے لیے جو متقی نہ ہو. اب یہ نسلیں ایسی بنتی ہیں جو انقلابی نسلیں بنتی ہیں. کیسے ممکن ہے اس نسل کے دل میں کسی ظالم کی محبت آ جائے؟ تبھی آج سب سے زیادہ فلسطین کے لیے جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ کون ہیں؟ حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں. کیونکہ شیعہ کبھی ظالم سے محبت نہیں کرتا, یہ مظلوم پرور ہے. کیسے کوئی سکینہ کے مصائب سنیں, ہاں
اور پتہ لگے 4 سال کی بچیاں 5 سال کی بچیاں بھوک کی وجہ سے مر رہی ہیں. پہلے گولیوں سے مارا، بموں سے مارا، اب کھانا نہ دے کے مار رہے ہیں. کتنی تکلیف ہے. میں کل ایک امیج دیکھ رہا تھا جس طرح افریقہ کے لوگ دیکھتے تھے نا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے. فلسطین کے مسلمان 2 لاکھ کے قریب مسلمان مارے جا چکے ہیں، 2 لاکھ کے قریب. 10% آف ورلڈ، دنیا کی 10% آبادی وہاں پہ بھوک کی وجہ سے مر رہی ہے، افلاس کی وجہ سے مر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کی محبتیں صحیح نہیں ہیں، مسلمان کی نفرتیں صحیح نہیں ہے. اور خدا نے اصطلاح تمہیں بشر میں اگر کسی کو نجات دی فکری اعتبار سے، وہ فرش ازاں نے آپ کی نسلوں کو بچایا. اگر فرش ازاں نہ ہوتا آج بھی ہم یزید کی تعریفیں کر رہے ہوتے. اگر فرش ازاں نہ ہوتا آج ہم بنو امیہ کی تعریفیں کر رہے ہوتے. اگر فرش ازاں نہ ہوتا ہم ان ظالم فاسق حکمرانوں کی تعریفیں کر رہے ہوتے. یہ فرش ازاں تھا جس نے ہماری نگاہوں کو بھی پاک بنایا، ہمارے دلوں کو بھی پاک بنایا، اور ہمارے وجود میں محبت امیر المؤمنین کو سمائے رکھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. محمد عجل فرجہم. تو فرش ازا امام حسین کا فلسفہ یہی ہے کہ ہماری نسلیں صحیح محبتوں میں پڑھیں. ہماری نسلیں انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، میں ہر اس سے نفرت کرتا ہوں جس سے آپ نفرت کرتے ہیں. اب شیعوں کا اخلاق، میں نے کہا وجود شیعہ مسلمانوں کے لیے نعمت ہے، جس طرح وجود امام معصوم امت کے لیے نعمت ہے. آج جس ملک میں شیعہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے نعمت ہے. ہاں کل بھی لوگوں نے اپنی نعمتوں کو قتل کیا، آج بھی امت کے لیے جو مسلمان بطور شیعہ نعمت بنا ہوا ہے اسے گولیاں مار کے قتل کیا جا رہا ہے. آپ کہیں گے کیسے نعمت ہے؟ تجربہ جا کے کر کے دیکھ لیجئے. جن صوبوں میں شیعہ نہیں، وہاں کے اہل سنت کے بچے سے پنجتن کا نام پوچھو نہیں آتا. سعودی عرب چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، انڈونیشیا چلے جائیں، جہاں شیعہ نہیں رہتا، جن بستیوں میں، بلوچستان ہے کئی علاقے شیعہ نہیں ہے، KPK کے کئی علاقوں میں شیعہ نہیں ہیں، ان کے اہل سنت کو بھی اٹھا کے پوچھو گے نا کہ پنجتن کا نام بتاؤ، انہیں نہیں آتا. لیکن جن شہروں میں شیعہ ہیں وہاں کا سنی بھی عاشق محمد اور آل محمد ہے. ہاں کیونکہ شیعہ نے اسے سکھایا. چھٹے امام فرماتے خدا رحمت کرے ہمارے ان شیعوں پر جنہوں نے ہمارے ذکر کو زندہ رکھا. احیو امرنا، آپ کے لیے امام جعفر صادق دعا کر کے گئے، کیونکہ یہ چلتا پھرتا مبلغ مکتب ہے. کالا لباس پہن کے جب نکلتا ہے تو دنیا کو پتہ لگتا ہے کون ہے، حسین کا زادار ہے. چھتوں پہ علم لگا کے بتا کس کا علم ہے، عباس علمدار کا. تو سنیوں کو عباس کا نام کیا ہو گیا، یاد ہو گیا نا. علم دیکھا حضرت عباس، جھولا دیکھا، صرف پنجتن کے نام نہیں ان کے بچوں کے بھی نام ہم ان کو یاد کروا دیے. جھولا دیکھا تو علی اصغر، علم دیکھا تو عباس علمدار. ہاں مجلس میں آیا، کبھی مصائب سنے، کبھی اصحاب حسین کے نام یاد کر لیے. تو جن بستیوں میں اہل بیت کے چاہنے والے تھے وہاں کے اہل سنت بھی اہل بیت کو جاننے لگے. کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے. آپ وہ ہو جنہوں نے احیو امرنا کہا. اور اخلاق اتنا بلند. شیعوں سے زیادہ کوئی سخی ہے؟ کون سی قوم ہے جو تنے نیاز کھلائے؟ کون سی قوم ہے جو تنے شربت پلائے؟ انٹیریئر سندھ کے چھوٹے سے گاؤں میں گیا، وہاں کے ایک اہل سنت کا جوان آیا، کہتا ہے بچپنے میں پہلی بار ہم نے دودھ کا شربت شیعوں کے یہاں سے پیا. ہاں مل کے روز ملا کے بوڑھی خواتین پائی پورا سال جمع کرتی تھیں، دودھ خرید کے 10 دن اپنے گاؤں میں دودھ پلاتی تھیں. کس کی وجہ سے؟ محمد. اور کبھی نہیں کہا کہ صرف شیعہ بچے پئیں، کہ جتنے ہیں آ کر پئیں، ہندو ہو مسلمان ہو آ کے پیو. اب یہ بچہ دودھ پیے گا، اسے پوچھا جائے گا نا کس کی سبیل ہے، کہ حسین ابن علی کی سبیل ہے. آپ نے سنی بچے کو حسین کا نام کیا کروا دیا، یاد کروا دیا. کس کا علم ہے؟ عباس کا علم ہے، حضرت عباس کا نام یاد آ گیا نا. تو جن معاشروں میں شیعہ تھے انہوں نے اہل سنت کی نسلوں کو بھی کیا یاد کروایا، نام ہا یہ محمد اور نسل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یاد کروا دی. تو آپ کا وجود کیا بنا مسلمان کے لیے؟ نعمت بنا. آج آپ کی پہچان کیا ہے؟ اگر 4 جملے کوئی سنی مفتی فضیلت اہل بیت پڑھ بھی لیتا ہے تو انٹرنیٹ کے نیچے کمنٹس پڑھیں، لگتا ہے یہ شیعہ ہو گیا. تو آپ کی پہچان کیا بنی؟ فضائل محمد اور آل محمد. یہ مقام فخر ہے.
کہ خدا نے آپ کو کس کے ساتھ جوڑ کے رکھا؟ محمد اور آل محمد کے ساتھ۔ تو 2-2.5 مہینے نیازیں کھلاتے ہیں شیعہ، پھر کنڈے آتے ہیں تو صبح کو حلوے کھلاتے ہیں شیعہ۔ ہاں، قرآن کی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پہ اللہ نے کیا نازل کی ہیں؟ نعمتیں نازل کی ہیں۔ میں نے کہا اگر پریکٹیکلی دنیا میں ایسا کوئی راستہ ڈھونڈیں جس پہ نعمت ہی نعمت، پریکٹیکلی یہاں سے کینیڈا، USA، آسٹریلیا، یورپ، UK سارے ملک گھوم لیں اور ہم کہیں بھائی کوئی ایسا راستہ دکھاؤ، 2 کلومیٹر کا راستہ، سنگل 1 کلومیٹر کا راستہ دکھاؤ جس کے چپے چپے پہ نعمت ہو۔ میں نے کہا دنیا ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے گی، کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ آؤ شیعہ تجھے دکھاتے ہیں، تجھے کربلا لے جاتے ہیں، 70 کلومیٹر کا راستہ ہے جس کے چپے چپے پہ کیا ہے؟ نعمت ہی نعمت ہے، فری میں کھانا، فری میں موقع، فری میں پاؤں دبانے والے، فری میں کپڑے دھونے والے۔ یہ کیسا اخلاق امام حسین نے آپ کو بنا دیا؟ انسان نہیں فرشتے لگتے ہیں، اس قدر انسان کو باکمال۔ ہیومن رائٹس اگر دیکھنے ہیں تو کربلا ہو، خدمت بشر دیکھنی ہے تو کربلا ہو۔ اتنی خدمت، پچھلے سال حج کے ایام میں 400-500 حاجی مارے گئے۔ ہم نے اپنے دوست کو فون کیا، میں نے کہا آپ خیریت سے ہیں؟ کہ مولانا ہم تو ایک گریڈ کے پیکیج میں گئے تھے، ہمارے خیموں میں عرفات میں تو ایسی لگے ہوئے، بوفا لگا ہوا، ہم تھوڑی مرے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون بیچارے مر گئے؟ کہ یہ C کیٹیگری والے تھے جن کا کوئی خیمہ نہیں تھا، کوئی ایسی نہیں تھی، گرمی اتنی، کون پانی پلاتا؟ کہ مر گئے بیچارے۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ پورے نجف سے لے کے کربلا کے راستے میں کسی موقع پہ نہیں لکھا یہ امیروں کا ہے، یہ غریبوں کا ہے، کوئی تفریق نہیں۔ یہاں قافلوں میں تفریق ملے گی، A کیٹیگری، B کیٹیگری۔ اس راستے کربلا میں حسین کی راہ میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ امیر بھی ہو تو وہی کھانا، غریب بھی ہو تو وہی کھانا، سب ایک جگہ پہ سوئیں گے۔ یہ فرش عزا تفریق کو مٹانے کے لیے، یہ لوگوں کے دلوں میں محبتوں کو پیدا کرنے کے لیے۔ کربلا مزاج بناتا ہے، کربلا سخی بناتا ہے، کربلا ایثار کے جذبے میں بدل دیتا ہے۔ اب امام حسین ہم سے ایک چیز چاہتے ہیں، مولا یہ فرماتے ہیں اگر میں تجھے فرش عزا پہ بلا رہا ہوں، یہ کشتی حسین ہے، تمہارے مزاج کو بدلا، حسین نے قلب کو بدلا، آپ کو اپنا دوست بنایا امام حسین نے، رفیق بنایا، فرمایا تو بھی کوشش کر، کسی ایک کو فرش عزا پہ لا، اس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھ، اسے عاشق حسین بنا۔ ہمارے دوست کہتے ہیں ایک برادر اہل سنت کو کربلا لے کے مولانا 30 رکعت میں اتنا رو رہا تھا، اس نے ہاتھ بھی کھول دیے، سجدگاہ پہ سجدہ بھی کر دیا کہ واللہ مجھے جو سکون یہاں ملا دنیا کی کسی جگہ پہ نہیں ملا۔ آپ صرف اس کو اس راہ پر لاؤ، آدھے گھنٹے کے لیے لاؤ، 1 گھنٹے کے لیے لاؤ، کوشش کر کے ایک بار کربلا لے جاؤ، بولو آدھا گھنٹہ ہماری مجلس میں آ کر تو دیکھو۔ جب اس کی فطرت حسین سے ملے گی نا، وہ وہب بن جائے گا، وہ زہیر بن جائے گا، وہ حر بن جائے گا۔ آپ نے صرف اس کو ملانا ہے، مل گیا یہ کبھی بھی اسی مکتب کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ عراقی جوان، میں نے کئی مجالس میں واقعہ بتایا، کہتا اپنا دوست اس کا تھا، نہیں آتا تھا مشی میں، کربلا زیارت نہیں، کہتا میں نے کہا چل، دنیا آتی ہے، 20 ملین لوگ آتے ہیں، اس راستے پہ چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں بھائی 50 ڈگری کی گرمی کون چلے گا، تم لوگ بڑے عجیب ہو، 50 ڈگری کی گرمی میں پسینہ شل اور چلتے رہتے ہو۔ کہا تو چل کر تو دیکھ، آدھا گھنٹہ ہی چل لے، 15 منٹ ہی، اب اس کی پوری کوشش ہے اس کو اس راستے پہ لاؤں، اس ٹریک پہ آ جائے، پھر گاڑی خود بخود چلنے لگتی ہے۔ اس کو صرف اس ٹریک پہ لا، محبت حسین پہ لا، علی شناس بنا، حسین شناس بنا، صفات اہل بیت بتا۔ ہندو بھی عاشق حسین بن گئے سخاوت امام حسین کو سن کے۔ کا راضی نہیں ہوا، کہ نہیں بھائی گرمی بہت ہے۔ اس کو پتا تھا اس کی کمزوری کیا ہے، پتا تھا کہ یہ کھانے پینے کا بڑا شوقین ہے۔ کہ دیکھ اس راہ میں کھانے بڑے اچھے ملتے ہیں، ایک سے ایک کھانے، کسی موقع پہ فلافل ہے، کسی پہ کباب ہے، کسی پہ کیا ہے، کسی پہ مرغا ہے، کسی پہ پتہ نہیں کیا کیا۔ اتنے کھانے کہاں، کا پیسے کا نہیں، فری میں، جتنا کھاؤ کوئی روکے گا نہیں، قسم قسم کے شربت، کہیں پہ لسی، کہیں پہ کیا، کہیں پہ کیا۔ اس نے کہا اگر ایسا ہے پھر تو بنتا ہے چلنا بھائی، ایک بار تو جائیں، کھانا پینا تو کھا لیں۔ اس نے کہا بس کام ہو گیا، اس کو لے کر آیا، کہا ایک موقف سے کھایا، دوسرے موقف سے، کہا ماشاءاللہ اتنا کھانا کب تک چلتا ہے، کہ جب تک لوگ چلتے ہیں کھانا چلتا رہتا ہے۔
کہ چلتے چلتے شام ہوئی، رات ہوئی، اس نے کہا بہت کھا لیا، موقف میں بیٹھا، رات کا کھانا بھی کھایا، کہ اب میں جاؤں، کہا بھائی رات ہو گئی ہے، باہر گرمی ہے، موقف میں دیکھو ایسی چل رہا ہے، کمبل ومبل تجھے دیے ہوئے، سو لے، صبح چلے جانا۔ کہا نہیں میں نے گھر جانا ہے۔ کہا دیکھ یہاں ناشتہ بڑا اچھا ملتا ہے، اس موقف کا ناشتہ مشہور ہے، دیکھ رہے ہو؟ کہا سچ؟ کہاں؟ کہ گھر جا کے کیا کرو گے؟ ناشتہ کرو، صبح ہوگی، ٹھنڈی ہوا ہوگی، ہم خود تجھے چھوڑنے چلیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، رک جاتا ہوں۔ اب مومن کی کوشش ہے جتنا زیادہ ہو سکے روکوں۔ انٹیریئر سندھ کے گاؤں میں اہل سنت آتے تھے، کس وجہ سے؟ دیگیں پکتی تھی، ہاں غریب آدمی نہ کہتے رات کا کھانا مل جائے گا، بچوں کو آ جاتے تھے، گوشت میں کھانا، دیگیں اترتی تھیں، تو اس دیگ کے چکر میں حسینی بن جاتے تھے، نیاز کے چکر۔ رسول خدا نے بھی دعوت ذوالعشیرہ میں کیا دیا؟ کھانا۔ ہاں اردو کی مثال ہے نا، جہاں چاول کا دانا وہاں آدمی کا آنا۔ ہاں اب مجھے نہیں پتا آج نیاز ہے کہ نہیں ہے، کہ مولوی جلدی اتریں تاکہ کھانا ملے، دیر بھی ہو گئی ہے۔ تو کہا ناشتہ کر کے جانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہ جوان کہتے رات کو سو گئے، آدھی رات کو اس کے کان میں آواز آئی، اٹھو اٹھو۔ کہتے پریشان ہوا، کیوں اٹھیں بھائی، ابھی سوئے ہیں؟ کہا جلدی اٹھو۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا حسین ابن علی آنے والے ہیں، ابا عبداللہ الحسین موقف میں آ رہے ہیں۔ کہتا چوکس ہو کے بیٹھا، دیکھا موقف کے دروازے سے ایک نورانی وجود اندر آیا، جس کے ساتھ حضرت عباس علمدار ہیں۔ کہ مولا جیسے آئے، میں نے دیکھا جتنے لوگ سو رہے تھے ایک ایک کے چہرے سے کمبل ہٹاتے تھے اور کہتے تھے عباس اس کا نام بھی لکھو، یہ میرے راستے پہ چلنے کے لیے آیا ہے۔ کسی کے چہرے سے چادر ہٹائی، عباس اس کا نام بھی لکھو، اس کا نام بھی لکھو۔ اب کہتا میں چھپ رہا تھا کہیں حسین کی نگاہ مجھ پہ نہ پڑ جائے، کیونکہ جب میرے پاس آئیں گے، میں تو اس راستے کا راہی مسافر تھا ہی نہیں، میں تو کھانے کے لیے آیا تھا، میں تو 4 لذیذ لقمے یہاں کھانے آیا تھا، حسرت کھا رہا تھا، ارے اے کاش میں چلنا، نماز سے رسول آئے ہیں، میرا نام بھی لکھواتے۔ کہتے چلتے چلتے مجھ تک پہنچے، میں نے شرم کے مارے سر جھکا دیا، میں نے کہا ابا عبداللہ میرا نام تو نہیں لکھیں گے نا، کیونکہ میں یہاں کھانا کھانے کے لیے آیا تھا۔ کہ مسکرا کر مجھے دیکھا، کہ عباس اس کا نام لکھو، آیا تو صحیح، اس راستے پہ چلنے تو آیا، بھلے کھانے کے نیت سے آیا، اس راستے کا مسافر تو بنا۔ کہ یہ کہا میری آنکھ نیند سے کھل گئی، صبح کی اذانوں کی آوازیں آ رہی تھی، زار و قطار ہو رہا تھا۔ دوست نے کہا رو کیوں رہے ہو، ناشتہ کرو، واپس چلتے ہیں، پریشان کیوں ہو؟ کہ رو اس لیے نہیں رہا کہ واپس جانا، رو اس لیے رہا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے میں نے کربلا حسین کے روزے پہ پہنچنا ہے۔ یہ راہ عشق ہے میرے عزیز، یہاں دلوں کو دلوں سے ملایا جاتا ہے، یہاں آنکھوں کو پرنم کر کے، آنکھیں بھی پرنم تبھی ہوتی ہے نا جب دل میں عشق ہو، محبت ہے جو آنکھوں کو پرنم کرتی ہے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سننے والے۔ فرمایا کثرت سے میرے بابا کو سلام کرو، کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا، جسے بار بار سلام کرنا چاہیے۔ قوم کہتی تھی یہ باغی ہے، اسے سلام نہ کرنا۔ فرما صبح عاشور بابا خیمے سے نکلتے تھے، کبھی اکبر کہتے تھے بابا سلام، کبھی قاسم کہتے تھے چچا سلام، کبھی اونا محمد مامو سلام، کبھی حبیب مولا سلام۔ لیکن فرما ظہر عاشور کے بعد جب سب شہید ہو گئے نا، میرا بابا کبھی ادھر دیکھتا تھا کبھی ادھر دیکھتا تھا، فرما کوئی نہیں تھا جو میرے بابا کو سلام کرے۔ ترس گیا میرا بابا۔ فرما تم میں سے جب کوئی سلام کرتا ہے میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ یہ شرف خدا نے آپ کو دیا کہ آپ کے سلاموں سے امام حسین کو راحت ملتی ہے۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، آدھی رات کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ایسے سلام کرو جیسے سکینہ نے بابا کو کیا، جیسے سیدہ زینب نے اپنے بھائی کو کیا۔ کسی کے خواب میں امام آئے، فرمایا اگر خلوص سے مجھ حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ کہ مولا اتنا آسان ہے زیارت کا ثواب لینا؟ فرمایا اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ گئے، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ سلام یاد کروائیں، جسے آتے ہیں میرے ساتھ پڑھیں، جسے نہیں آتا
نام حسین تو ہر شیعہ کو آتا ہے، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد سب مل کے السلام علی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحاب حسین کی صدا بلند ہو السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد میرا سلام ہو ننھے سے رخساروں پہ آدھی رات کا وقت ہے، قبولیت دعا کی گھڑیاں ہیں، اللہ کرے کبھی یہ سلام بین الحرمین میں حسین کے روزے کے سامنے دے۔ میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ، زیارت ناہیہ امام زمانہ یہ کسی ذاکر کے سلام نہیں، یہ کسی خطیب کے سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام ہے۔ مولا نے نام نہیں لیا، مظلومیت بتائی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ رخسار علی اصغر کے یا قاسم کے، جواب میرے مولا نے خود دیا۔ میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کہ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، او کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا۔ شاید کوئی برادر اہل سنت کا شیعہ تماچوں پہ اتنا کیوں روتے، اسے بخاری کی حدیث سنایا کرو۔ رسول خدا کا فرمان ہے، مسلمانوں اگر حیوان کو بھی مارنا ہو، ادب کرنا ہو، اس کے بدن پہ مارا کرو، لیکن کبھی حیوانوں کے منہ پہ نہ مارا کرو۔ حیوانوں کے چہروں کا بھی احترام کیا کرو۔ جب بچی کی گود میں بابا کا سر آیا، کہنے لگی او میرے غریب الوطن بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا۔ یا اللہ، مومن کو روکو، مومن کو۔ اے خدا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا۔
تبھی فرمایا شیو جب جب پانی پیو میری بچی کو یاد کیا کرو. تجھے نہیں پتا کتنا پانی کے لیے ترسی تھی میری بچی. روایت کے جملے ہیں جب قافلہ شام کی بازار میں پہنچا ننھی سی بچی سیدہ زینب کی گودی میں آہستہ سے کہا پھپھی اماں مجھے بڑی پیاس لگی ہے. سیدہ نے کہا سکینہ یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں پتھر مارنے والے بہت. چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی دوڑی دوڑی گئی گلاس میں پانی بھرا آ کر سیدہ کو دیا. او قیدی بی بی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی. سیدہ نے کہا مومنہ سب دیکھ رہی ہیں کوئی پانی لے کر نہیں آیا تو پانی لے کر کیوں آئی ہو. کہتی ہے قیدی بی بی میرے مولا کا فرمان ہے اللہ کبھی قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا. او قیدی بی بی میری زندگی گزر گئی میں نے کبھی تجھ جیسے قیدی نہیں دیکھے. او قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کرنا. سیدہ نے کہا سکینہ پانی بعد میں پینا ہم سید ہیں کسی کا احسان نہیں اٹھاتے پہلے اس کے لیے دعا کرو. کہتے ہیں اب تک سکینہ کا سر نیچے تھا بچی نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا سر کو بلند کیا. مومنہ کی نگاہ بچی کے چہرے پہ پڑ گئے. کہتی ہے قیدی بی بی میں اپنی دعائیں بھول گئے سب سے پہلے دعا کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح قیدی نہ بنائے. سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا. او میرے اللہ کسی کو میری طرح یتیم نہ بنانا کسی کو میری طرح قیدی نہ بنانا. ہاں مومنہ بتا دوسری دعا کیا کروں. اس دعا نے پورے قافلے کو رلا دیا. اللہ کسی کو غربت میں وطن کا نام نہ سنائے. کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیجے. زینب کو جیسے مدینے کا نام آنا تھا بیمار صغرا یاد آ گئے. کہ مومنہ مدینے جا کر کیا کرو گی کیا مدینے میں تیرے رشتہ دار ہے. کہتی ہے قیدی بی بی مدتیں گزر گئی میں مدینے نہیں گئی رشتہ داروں سے بڑھ کر ہے کون ہے تیرا مدینے میں. او قیدی بی بی مدینے میں میرا حسین ہے مدینے میں میرا عباس ہے مدینے میں مجھے قرآن پڑھانے والے مدینے میں مجھے حجاب سکھانے والے. سیدہ کو بڑا پیار آیا کہ مومنہ اللہ تجھ پر رحمت کرے تو نے حسین کا نام لیا تو نے عباس کا نام لیا تو نے علی اکبر کا نام لیا لیکن یہ تو بات بتا کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو تو نے اس کا نام نہیں بتایا. کہتی ہے قیدی بی بی کیسی باتیں کر رہی ہو میں ناراض کیسے ہوں گے لیکن میری مجبوری سمجھو یہ بازار کا ماحول ہے نامحرموں کا مجمع ہے میں اپنی بیوی کا نام نہیں لے سکتے. سیدہ کو بڑا پیار آیا کہ مومنہ اگر میں دعا کروں
تیری دعا یہی قبول ہو تو کیا کہو گے؟ کہتی ہے قید بے بے کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا اگر مدینے والے بازار میں نظر آئے، مومنہ جلال میں آتی ہے، قیدی بی بی زبان سنبھال کے بات کر، میری بی بی تجھ جیسی قید نے، میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا۔ سیدہ کو جلال آیا، چہرہ اٹھایا، کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی۔ ارے وہ دن گزر گئے، میرا عباس مارا گیا، میرا حسین مارا گیا، ارے میں زینب جڑ گئے۔ ماتم حسین